حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے۔ اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکا آرائی ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا،
फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई, बाज सुर्ख, बाज सफेद, बाज स्याह और बाज इसके दरमियान। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। कुरान मजीद में बाज जगह इंसान की तख्लीक के लिए तुराब का लफ्ज आया है, यानी कि खुश्क मिट्टी, और बाज दफा तीन का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने मुबारक हाथों से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसको छोड़े रखा, यहां तक कि वो गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया।